چلو مدینے چلیں، چلو مدینے چلیں، اسی مہینے چلیں، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلیں، دست ساقی کوثر سے پینے چلیں، دست ساقی کوثر سے پینے چلیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ ان مدینہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور آج کی صبح مدینہ منورہ سے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب کا ساتھ ایک ساتھ رہے گا، اور جڑے رہیے، بنے رہیے اور باتوں کا سلسلہ جاری رکھیے۔ بس صبح صبح ہم نے جو ہے وہ بچوں کو اسکول ڈراپ کیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پلان کیا کہ آج ناشتہ باہر ہی کیا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ صبح صبح لائف مدینہ منورہ کو بھی دیکھ سکیں۔ اور ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم میکڈونلڈ کے ڈرائیو تھرو سے ناشتہ لیں گے، اور ہم جو ہے وہ ڈرائیو تھرو کی لائن میں لگ گئے، اور صبح صبح بھی لوگوں کا اتنا رش تھا، اور میری طرح کچھ اور لوگوں کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ میکڈونلڈ کا ناشتہ کھائیں، تو ایسا ہی تھا، اور ہم اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہے تھے، اور آگے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ آج کے مینیو میں جو ہے وہ چکن اینڈ ہیش براؤن ہے، اس کے ساتھ بلیک کافی اور کڑک ٹی کا آپشن تھا۔ بس ناشتہ لینے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے کچھ واقعات شیئر کیے جائیں۔ جی دوستو، تو آج میں آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی چیدہ باتیں جو کہ مجھے پتہ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت ابو مطلب نے رکھا تھا، اور ابو الفار نے روایت کی ہے کہ لوگوں نے اس نئے نام سے بڑا استجاب ہوا لوگوں کو، چنانچہ انہوں نے عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر ایک نیا بالکل عجیب نام کیوں رکھا؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرا بیٹا عبداللہ اوصاف محمود اور اعداد مسعود رکھتا تھا، اسی لیے میں نے اس کے بیٹے اور اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ رکھا۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پوتا بزرگ قوم اور فخر خاندان ہو، دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شائع قرار پائے، اس لیے بھی میں نے یہ نام رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ ولادت مبارکہ کے وقت یہ ہوا کہ کسریٰ یعنی شاہ ایران کا محل جو نہایت مضبوط اور فلک رفت تھا، اس کے 14 کنگورے خود بخود ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ ایران کا جو محل تھا اس کے مضبوط، طاقتور اور فلک رفت مینز بہت لمبے ٹال 14 کنگورے خود بخود ٹوٹ کر گر جانا، یہ ایک معجزہ تھا۔ تاریخ میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک 14 پشتوں تک شاہان ایران کی حکومت رہی، لیکن 14ویں پشت میں جا کر بالکل ختم ہو گئی۔ فارس استخرا کا آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا، اور اس عرصے کے دوران اس کی آگ کبھی نہ بجھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات جب ولادت ہوئی وہ آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی، جس سے تمام فارس میں بے چینی پھیل گئی۔ حبل کے پجاری کا بیان یہ ہے کہ وہ مبارک رات غیر معمولی روشنی دیکھ کر جب خانہ کعبہ کی چھت پر آیا تو اس نے حبل کو کانپتے اور ہلتے ہوئے دیکھا۔ بعض مورخوں نے کہا اور لکھا کہ وہ اندھے منہ سجدے میں گر گیا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنے ہمسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، مطلب ہمسن مینس اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کا سینہ چاک کر کے دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے خوب دھویا اور پھر اسی جگہ رکھ دیا۔ آپ کی جو والدہ ماں اور
دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے. اس محبت کی زیادتی ہی نے ان دونوں شفیق ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی یعنی ان پڑھ ہی رہ گئے. خدا کو یہی منظور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی رہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تھی کوئی اس کے متعلق یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود لکھی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل کی ویڈیو. مدینہ میں ایک ہاسپٹل ہے، وہاں میں گئی تھی کیونکہ بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اس کے بعد جب ہم ہاسپٹل سے نکلے تو بارش ہو رہی تھی، اور وہ بارش دیکھتے دیکھتے تھوڑی تیز ہو گئی. اور مدینہ میں یہ ہماری بس نئی بارشیں ہیں جو ہم انجوائے کر رہے ہیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا. سامنے آپ جبل احد دیکھ رہے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن جب میں گھر سے نکلی تو ہلکے ہلکے سے چھینٹے پڑ رہے تھے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ نگہبان.